TLP سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں نے ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے, ان کو نقصان نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. ہر پروگرام ہی اہم ہوتا ہے لیکن کچھ ایشوز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمیں ہر روز ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کی یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت بھی ایک ایسی ہی صورتحال ہے پاکستان میں جہاں پر آپ کو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ احتیاط کی ہے. احتیاط سے ہر قدم اٹھانے کی ہے, احتیاط سے ریاکٹ کرنے کی ہے, احتیاط سے وقفہ لینے کی ہے اور احتیاط سے سوچنے کی بھی ہے. کالعدم TLP کے احتجاج کے معاملے پر ابھی تک جو معاملات ہوئے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت مشکل کا شکار دکھائی دے رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایشو بھی سینسٹیو ہے, اس کی سینسٹیو ہوگی. لاہور میں جو ہم نے دیکھا سچویشن رہی, بہت زیادہ اس کی کوریج آپ نے نہیں دیکھی, لیکن ایک مس انفارمیشن کا پہاڑ تھا جو آپ کو نظر آیا سوشل میڈیا پر. اور سوشل میڈیا پہ صرف پاکستانی اکاؤنٹس نہیں تھے, یہ بہت سارے اکاؤنٹس تھے. ایک بڑی تعداد ان اکاؤنٹس کی غیر ملکی اکاؤنٹس کی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے گلیبل, معصوم, یا وہ آرام سے بات میں آ جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کی تحقیق کرنی ہے یا کریں تو کس سے کریں. جو ان کو بھیجا جاتا ہے وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں. ہم نے فوٹو شاپڈ امیجز دیکھے, ہم نے میلیفائڈ رپورٹنگ دیکھی, ہم نے جان بوجھ کر غلط رپورٹنگ دیکھی, ہم نے ٹرینڈز دیکھے اور ہم نے بہت خطرناک مواد سوشل میڈیا پہ دیکھا. جہاں پر کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پوری کوشش کی تھی بھارت نے کہ دکھائے کہ کراچی میں سول وار ہو گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا کراچی میں, لیکن وہاں جہاز بھی اڑتے ہوئے دکھا دیے, ہیلی کاپٹرز بھی دکھا دیے. ان کا جو سوشل میڈیا تھا وہ جھوٹ بولے جا رہا تھا. اس سے تھوڑا پیچھے چلی جائیے تو ڈس انفارمیشن لیب کا پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے جو کئی سالوں پہ محیط ہے. جو کل ہوا وہ ہمیں لگا کہ انہوں نے ایک سٹیپ فردر جا کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو کراچی میں ہوا تھا وہ تو بہت ہی بچکانہ تھا, مگر اب جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ اب خطرناک لیول پہ جاتا ہوا نظر آیا ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ 2.5 لاکھ ہوئے ہیں انڈیا سے اس موضوع پر. کوئی 12 کے قریب جرنلسٹ انڈیا ایجنڈا پر ٹویٹ کرتے رہے. مقصد صرف ایک, پاکستان میں فساد پھیلانا, انتہا پسندی پھیلانا. ماضی میں بھی یہی کرتے آئے ہیں. انہیں اگنور کریں, وطن عزیز میں ہر صورت امن قائم کرنا, ایسی سازشوں کو ناکام کر کے. اس میں ایک معاملہ اور میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے جرنلسٹ کو ایک دم سے الزام نہیں لگانا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب مین سٹریم رپورٹنگ نہیں ہوگی تو پھر مس انفارمیشن ٹریول کرے گی, اور وہاں پہ یہ مس انفارمیشن کے لیے کوئی بھی چینل بن سکتا ہے. آج وزیر اعظم نے اس معاملے پہ قوم سے خطاب کیا, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کوشن از the word, وہ کوشن ہمیں پرائم منسٹر کے انداز میں بھی, ان کے الفاظ میں بھی نظر آئی, مگر انہوں نے تمام باتیں ہی کہہ دی ہیں. لیٹس واچ دا پرائم منسٹر. کود پڑے لوگ ہمارے پاکستان کے دشمن. ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی. مثلا پروپیگنڈا, جس طرح یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے جب بتایا کہ ہندوستان کی کوئی 600 سائٹس ہیں, فیک سائٹس, میڈیا سائٹس, جس سے وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں. یہ سب سے اہم چیز تھی. جیسا میں نے کہا کہ معاملہ اتنا سینسٹیو کہ اگر ایک قدم بھی آپ غلط رکھیں تو بھگ سے اڑ جانے کا خدشہ ہے ہر ایک کا. لیکن ایسے معاملے میں جلتی پہ تیل جب چھڑکنا شروع کر دے کوئی, اور آپ جب اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں. کل جرنلسٹ ہیں ارشد شریف صاحب, انہوں نے بھی انالیسس کر کے دکھایا تھا کون سے نمبرز وہاں سے آ رہے ہیں. آپ لوگ خود جائیں, اکاؤنٹس پہ یہ ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں, خود سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون سا اکاؤنٹ کس طریقے سے ٹویٹ کر رہا ہے, ٹرینڈز کیسے بن رہے ہیں, اور ان کو ری ٹویٹ کون کر رہا ہے. کچھ تو ریناؤنڈ نیم ہے اس حوالے سے, پروپیگنڈا مشینز ہیں,
ان کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اور بھی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. اس موقع کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے سیاسی معاملے پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں ان کو. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. ہماری پولیٹیکل پارٹیز, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی جے یو آئی جو فضل الرحمان کی پارٹی, وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ. اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے. کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی, کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا, مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے. علی محمد خان صاحب, السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں بھی خبر چلی, ہم جب بات کر رہے ہیں پروپیگنڈا کی, تو پھر آپ نے ٹویٹ کی کہ یہ خبر غلط ہے. خبر یہ تھی کہ آپ نے تحریک لبیک پر پابندی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور آپ نے تو کہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا. اس خبر کے بارے میں بتا دیں پلیز. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے جو ہے انٹرو دیا ہے, اور یہی ایک بہت ہی کیئرفل اور بہت طریقے سے یہی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرے. اور میں تو کہتا ہوں کہ لعنت و شخصیت پہ کسی بھی انسان پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایک دوسرے کو جو ہے ان کو سیاست میں لے کے آئے, یا ان کے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے لیے یوز کرے. کوئی بھی مسلمان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر وہ مسلمان ہے, رتی بھر بھی اس میں ایمان کا ذرا بھی ہے, وہ کبھی بھی کم از کم کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آج کی جو ہماری ایک سیاست بن گئی ہے نا, کہ ہم ہر ایک چیز میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم تمام جماعتوں سے, اپوزیشن یا حکومتی اہل یا جتنے بھی مجھے میرے دوست بھائی یا باپ پاکستانی سن رہے ہیں, ان سے میری ایک ادنا سی درخواست ہی ہے کہ کم از کم اس ٹاپک کو ہم اپنی ڈیلی وہ سیاست والی ڈیبیٹ سے باہر رکھیں, اور اس میں وہ بات کریں جو ایک عاشق رسول یا ایک رسپانسبل مسلمان یا ایک رسپانسبل پاکستانی سٹیزن کا ہونا چاہیے. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, وہ صبح میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں جو وہ متعلقہ چینل تھا, کوئی بھی ایسی خبر چلانے سے پہلے ان کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. مجھ سے نہ اس پہ کسی نے ان کے کسی نمائندے نے بات کی تھی, نہ میں نے ان کو کوئی اس پہ انٹرویو دیا تھا, بلکہ میں تو صبح ویکنڈ پہ, میں ہر ویکنڈ پہ حلقے میں ہوتا ہوں, تو صبح میں سویرے نکلا اور جب یہاں پہنچا تو وزیر اعظم صاحب سے ایک ملاقات تھی تمام منسٹرز کی اور اسپوکس پرسنز کی. تو اس پہ جانے سے پہلے میں نے دیکھا تو کوئی یہ خبر چل رہی تھی, تو میں بھی ذرا حیران ہوا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک بات کی وضاحت ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ہمارے دوست ہیں, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم سے بہتر مسلمان ہوں, اور وہ عاشق رسول ہیں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق, ان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے. باقی جو امن و امان کے مسائل بنے ہیں وہ ایک لمحہ فکریہ ہے, وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک افسردگی والا مقام تھا جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ ان کو بھی مار پڑ رہی تھی, وہ بھی شہید ہو رہے تھے. پھر ہم نے کچھ نظارے ایسے بھی دیکھے کہ لبیک کے ہمارے جو دوست ہیں ان میں بھی جو ہے نقصان ہوا. تو دونوں طرف مسلمان ہیں, دونوں طرف پاکستانی ہیں, دونوں طرف غلام رسول ہیں. میری ریکویسٹ ہے دونوں طرف کے اکابرین سے, جو ہماری بھی سینئرز وہاں نیگوسیشن میں ہیں اور جو لبیک کے بھی سینئرز ہیں, ان سے بھی میری درخواست ہے, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, یہ پاکستان جو ہے, جس طرح اشفاق احمد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ ہے, یہ روحانی فیض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مہربانی فرما کے ہم جو بھی کچھ کریں, ہمارے کسی عمل سے ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو. باقی یہ ان شاطم رسول کے خلاف, یہ فرانس کے خلاف, میکرون ملعون کے خلاف جو ہے, ہم سب ایک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میکرون نے جو عمل کیا ہے وہ دنیا کا قبیح ترین عمل ہے. فریحہ بی بی, پہلے تو یہ کام انفرادی لیول پہ ہوتا تھا, کسی ملک میں انفرادی لیول پہ ہوتا تھا, تو سوری بیچ میں یہ تھوڑا سا کٹ گیا کہ پہلے تو اس طرح کا عمل انفرادی طور پہ ہوا, جو سلمان رشدی نے کیا وہ بھی انفرادی طور پہ تھا. لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں بدقسمتی سے ایک بہت بڑا ملک جو یورپ کا ایک ذمہ دار ملک کہلاتا تھا, اس کا صدر
اس نے ریاستی طور جب صدر نے اون کر لیا تو ریاست نے اون کیا. تو یہ ماضی کے واقعات سے بہت ڈیفرنٹ ہے. سلمان رشدی والا واقعہ ایسا تھا کہ اس ملعون شخص نے تو عمل کیا لیکن اس کو جو ہے ریاست یونائٹڈ کنگڈم نے اون نہیں کیا تھا, وہ ریاست کا عمل نہیں تھا. اسی طرح اور بھی جو ہوئے لوگوں نے انفرادی یا پارلیمنٹیرینز نے باہر کے ملکوں میں ناروے ڈنمارک وغیرہ میں کیے. یہ جو ملعون ہے اس نے, یہ میکرون نے, ملعون آدمی نے پوری ریاست کو بدنام کیا ہے. اب یہ فرانس کی ریاست کا عمل ہے, اس وجہ سے اس پہ ری ایکشن زیادہ آیا. بہرحال ان کے خلاف پوری قوم ایک ہے. اس میں عمران خان صاحب کے اور جو لبیک کے دوست ہیں یا میں, آپ, ہم سب کے ایک جذبات ہیں, سب غلام رسول ہیں, سب عاشق رسول ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی, اللہ پاک اس کا اچھا ایک راستہ ہمیں نکال لے گا بشرطے کہ ہم مخلص ہوں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب مخلص ہیں, وہ واحد پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. جی بالکل, اس پہ ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں, لیکن تحریک لبیک کو بین کرنے پر آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں, اس پہ وزیر اعظم صاحب سے کبھی کوئی گفتگو اس چیز پہ نہیں ہوئی. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس دن جب یہ حالات خراب ہوئے تو مجبوری کے عالم میں جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ امن و امان قائم رہے, ورنہ یہ تو سیاسی جماعت تھی, ان سے تو ہم ایک ہفتے تک نیگوشیٹ کرتے رہے ایز لیٹ ایز لاسٹ ویک, اور ابھی بھی نیگوشیشن چل رہی ہے. ان کو تو ہم نے سیاسی جماعت کے طور پر سوری میں آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں, مجھے بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیاسی جماعت کے طور کیا ہے. I'll come back to you شائستہ ملک صاحبہ, لیکن ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں. We will be right back. And welcome back. ایک جانب حکومت نے ٹی ایل پی کو قلعدم قرار دے کر اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا تھا, مگر دوسری جانب اب ان سے مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا تھا, لیٹس واچ ہم. ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں شائستہ ملک صاحبہ, کیا آپ جگہ سمجھتی ہیں جہاں پر حکومت سے دیر ہوئی ایکٹ کرنے میں یا جلد بازی ہو گئی, کیسے دیکھتی ہیں آپ حکومت کے اقدامات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ, یہ بہت ہی سینسٹیو ایک ایشو ہے جس پہ آپ نے خود شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم سب مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں اور غلامان رسول بھی ہیں, اور ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے, اور یہ کسی صورت بھی there is no compromise on this, اس پہ ہم کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن فریہ, کوئی بھی چیز, کوئی بھی جو مرض ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی پہلے تشخیص تو کریں, تو علاج تو پھر ہی ہوگا نا. اور میری ایک بات سنیں, میری ایک بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ مجھے یہ بتایا تو جائے کہ ہم نے پہلے انہیں کالعدم قرار دے دیا ہے اور پھر ہم جا کر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. مطلب ایک تنظیم جسے آپ نے کالعدم قرار دے دیا اس کے ساتھ آپ مذاکرات کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا فریہ, انہوں نے نومبر میں ان کے ساتھ تحریک لبیک سے کیا اگریمنٹ کی تھی, کیونکہ وہ یہ کبھی فور فرنٹ پہ لائے ہی نہیں کہ ان کی کیا ڈیل ہوئی تھی, انہوں نے کس بات پہ ان سے اگری کیا تھا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا. دیکھیں, آج یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم امہ کو اکٹھا کریں گے اور مسلم امہ کو تیار کریں گے اور یو این فورم پہ لائیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں تو یکجا کر نہ سکے لوگوں کو. آپ آج بھی, مجھے بہت افسوس ہے اور سچی میں کہہ رہی ہوں فریہ کہ میرا دل دکھتا ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آج میں ادھر یہ کہتے ہیں سیاست کو نہ لاؤ, تو سیاست میں آج نواز شریف کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انہیں نواز شریف فوبیا ہے, پی ایم ایل این فوبیا ہے؟ عمران نیازی صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ کب بولی پی ایم ایل این؟ ہم تو
اس طرح اس کے ڈسے ہوئے ہیں, اور جو کچھ 2017 میں ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم نے جب کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر تو اس کی سزا ملی. چیف آف آرمی سٹاف, ہماری فوج, جب انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر, تو دیکھیں دس از where we all should get united. ایک کلیریفیکیشن جو آتی ہے بار بار اس پیار سے بھی, وہ بھی آپ کو میں دے دوں کہ دے سے کہ پرائم منسٹر کا کہنا ایک دوسرے ملک میں ایک الگ چیز ہے, اور آرمی چیف کی بات جو تھی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی, بٹ یس الفاظ یہی تھے. آپ کا پوائنٹ میری بات سنیں, ہم نے تو اپنے ملک میں بات کی تھی. اور دوسری بات فریا, ان کو کہیں اپنا ریکارڈ تو سٹریٹ کر لیں. کبھی وہ جرمنی کو جاپان سے ملاتے ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوتا قرآن میں. آج انہوں نے ایک عجیب 1988 میں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب شائع ہوئی تھی, تو ان کا ریکارڈ صحیح کر لیں کہ اس وقت نواز شریف نہیں تھے, اس وقت وہ نہیں تھے. تو دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھیں. اس وقت ملک جل رہے, بات وہی ہے کہ کس کی آستین پہ میں اپنا لہو تلاش کروں. فریا, میرے دیش کے لوگ مر رہے ہیں, وہ سپاہی بھی میرے ہیں, اور جو بھائی میرے شہید ہو رہے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں. اگر ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس میں سب جلتے ہیں. ہمیں اس ایشو کو ڈسکس کرنا پڑے گا یونیلیٹرلی. آج بھی وزیر اعظم صاحب کو پالیسی سٹیٹمنٹ اسمبلی میں دینی چاہیے تھی. وہ ایک فورم تھا. ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے, ہمیں کھل کر اظہار خیال کرنے کا حق ہونا چاہیے, اور صبر اور برداشت اور ہمت سے سننا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم ڈائگنوز ہی نہیں کریں گے کہ اس مرض کیا ہے. دیکھیں, آج ہم ایک تنظیم کھڑی کرتے ہیں, 2017 میں کھڑی کی گئی, پی ایم ایل این کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے. وہ کیا تھا, کس نے ان کو ریڈیکلائز کیا, کس نے ویپنائز کیا, کیا ہوا؟ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ جو آئی, اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا, اس کو کیوں سرد خانے میں پھینک دیا گیا, کیوں نہیں ہم کیوں نہیں. These are some important questions. اگر مجھے اجازت ہے تو میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. یہ پولیٹیکل سوالات بھی ساتھ ہیں, لیکن بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے فریا, آپ پولیٹکس کو اس ملک میں مذہب یوز ہوتا ہے اور ہم نہیں باز آ رہے. انفارچونیٹلی بریگیڈیئر صاحب, سب سے پہلے ڈس انفو لیب, ایک ہم نے ڈس انفو کا طوفان دیکھا ہوا ہے جو کل سے آیا ہوا ہے, اور اس میں یہ بات کہی بھی گئی کہ کچھ اکاؤنٹس انڈیا کے ہیں, کچھ افغانستان سے ہیں. یہ کیا پلانڈ کیمپین تھی سوشل میڈیا پر؟ دیکھیں فریا, یہ بہت پلانڈ کیمپین تھی. 70% جتنے اکاؤنٹ تھے وہ انڈیا سے مینیپولیٹ ہو رہے تھے, انیشیٹ ہو رہے تھے, اور ان کے جرنلسٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اٹس اے پارٹ آف 5th جنریشن وار. نمبر 2, یہ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. بالکل ایک بات میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں میڈیا پہ بلیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ان کو میڈیا پہ انفارمیشن دینی چاہیے تھی. وار تو میڈیا تو بند کر دیا, تو پھر کیسے لڑیں گے یہ وار؟ دس بٹ آئی سے, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کے اینکرز پازیٹیو ڈسکشن ضرور کرتے, وہ بتاتے کہ اس میں گورنمنٹ کا کیا رویہ ہے, عوام کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. ہم سب عاشق رسول ہیں, کلمہ توحید پڑھتے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں. سب بتاتے کہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں جو امن, پیس, محبت کا ایک پرچار ہوتا ہے, جو رسول اکرم نے بھی اس کو فالو کیا, کیا اس میں ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے مارتے ہیں, اس طرح سے ڈنڈوں سے مارتے ہیں, ڈنڈے مار کے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ چیزیں بتانے کی تھی, اور ساتھ کہ اس کا افیکٹ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یورپین یونین کیا پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے, ہمیں اس کی کیا مشکلات ہوں گی, اور پھر ہمارے اوپر جو دشمن ممالک پہ ڈھول بج رہے ہیں اس کو کیسے کم کیا جائے, وہ کتنے خوش ہو رہے تھے. یہ باتیں بتانے کی تھی عوام کو, پازیٹیو رول لینے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو دیکھیں, گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا اینڈ میں, وہ ان کو پہلے اس کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے تھا. جو آپ نے معاہدہ کیا میرے خیال میں وہ بھی غلط کیا, اور اس کے بعد 4 مہینے تھے, اس کو آپ اسمبلی میں لے جاتے, جوائنٹ ریزولوشن لے کر آتے, اس کے خلاف, فرانس کے خلاف لے آتے کہ جی یہ ہمیں بہت ہمارے دل آزاری ہوئی ہے, مسلمانوں کی ہوئی ہے. فرانس کے سفیر کو بلا کے اس کو آپ اپنا ڈسپلیئر بھی دیتے.
ساتھ ہی ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشن میں یا OHC میں لے جاتے تاکہ ہمارے لوگ بھی ان کے بھی دل خوش ہو جاتے کہ دیکھیں جی حکومت نے یہ کام کیا. اس کے ساتھ ایک یورپین یونین کا ہیومن رائٹس کورٹ ہے. ایک آسٹریلین لیڈی نے اسی طرح ایک بلاسفیمی کی بات کی تھی تو وہاں اس کو سزا ہوئی تھی اینڈ دیٹ لیڈی ہیڈ ٹو ریئلی اپولوجائز. تو ہمیں وہاں پر جا کے کیس اپنا ڈالنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک میں یہ کہیں جی سفیر کو واپس کر دیں, تعلقات ختم کر دیں, ناٹ ریلائزنگ کہ 27 ملک جو ان کے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے میڈیا پہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور دشمن کو ان چیزوں میں کامیاب ہونے کا موقع نہ دیں. وی آر انڈر ویری سیریس 5th جنریشن وار, جس میں سب سے بڑا تھا کہ کسی طریقے سے فوج کو بھی انرول کر لیا جائے, فوج اور عوام میں جو ایک قسم کا کلیش کرا دیا جائے. جو دشمن کا نیریٹو ہے, جس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی. خدا کا شکر ہے کہ حالات اس طرح کے نہیں ہوئے, یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. سر یہ صرف ایک پوائنٹ صرف میں دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم نیوکلیر ملک ہیں, ہمارے پہ سب کی نظر ہے کہ یہاں پر ریلیجس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کین کم اینڈ پلے نیوکلیر, خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کو ہم نے بڑا سافٹ کیا تھا, لیکن دوبارہ بدقسمتی سے ہم اسی سائڈ پر اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں. علی صاحب, آج پرائم منسٹر نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہونے کا, ابھی شائستہ صاحبہ نے اس کا ذکر کیا. کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, کیا ہم اس کو سیاسی ڈیبیٹ بنانا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں خان صاحب نے صرف ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی. اٹ واز نتھنگ اگینسٹ میاں صاحب. میاں صاحب بھی اتنے اچھے مسلمان ہیں جتنے ہم ہیں, لیکن انہوں نے یہ پوائنٹ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ماضی میں خاتم رسول سلمان رشدی نے وہ ہذیان بکی, اس زمانے میں ہم تو بڑے چھوٹے تھے, آئی تھنک کلاس 8-9 کے شاید اسٹوڈنٹ تھے. بی بی محترمہ جو ہیں وہ آئی تھنک وزیر اعظم 88 میں آئی اور پھر 90 میں میاں صاحب تشریف لائے. اس زمانے میں وزیر اعظم یا بڑے لیول پہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا گیا, شاید اس وقت حالات ایسے تھے, جو بھی ریزن ہو. لیکن اس بار جب یہ ہوا ہے تو آپ کے وزیر اعظم نے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. دیکھیں پوری دنیا میں 50-55 اسلامی ممالک ہیں, اس میں سے صرف 2 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت نے پبلکلی انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اور نیشنل انٹرنیشنل نیٹ ورکس پہ بیٹھ کے انہوں نے کنڈیم کیا, ترکی کے اردگان صاحب نے اور پاکستان کے عمران خان صاحب نے. اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ اور لیا کہ مختلف سربراہان مملکت کو خطوط لکھے, اسلامی سربراہان مملکت کو, کہ آئیں اور ہم اس پہ ایک ویسٹ سے ڈائیلاگ تو کریں کہ جس طرح ویسٹ میں آپ کا ہولوکاسٹ جو ہے وہ ایک کرائم ہے, آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے بہت سے ملکوں میں, ہم اس کو بھی ایک وہاں ایک قانون بنا دیں کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو سزا ملے. اور سارا کا سارا ویسٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ سارا اسلاموفوبیا کا شکار ہے, اس میں کچھ طبقہ ایسا ضرور ہے. اب اس طبقہ جو ادھر بھی مائنورٹی میں ہے اس کو سائڈ لائن کرائیں اور میجورٹی سے جو ان کے سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں ان سے انگیج کریں. اچھا, اب اس میں ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں جو یہاں آپ کے پروگرام میں شاید ہوئی کہ میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب نے شاید کی کہ اس میں زیادہ ہم انگیج کرتے, زیادہ کوشش کرتے. ابھی بھی OIC لیول پہ ان چیزوں کو اٹھایا. یہ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں وہ کشمیر کے ایشو کو بھی, میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامک امہ میں ہمیں زیادہ اب اس میں تندہی دکھانی ہوگی کہ اسلامک امہ کی طرف سے آواز تو آئے. ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا جو ہے انڈر اسٹیمیٹ پورے اسلامی ممالک کرتے ہیں؟ مطلب 50-55 ممالک ہیں, 2 ارب کی ہماری کم و بیش جو ہے وہ پاپولیشن ہے. اچھا, اس میں عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ انہوں نے جو ہے ویسٹ سے اس چیز پہ انگیج کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں اتنی پہنچتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مسلمان کا ایک رشتہ ہے اس کو انہی کی زبان میں ادھر باہر ممالک میں جا کے ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ خان صاحب نے کوئی بیڈ اسپرٹ میں بات نہیں کی, صرف یہ بتانے کی کوشش کیا ہوا. اینڈ ویلکم بیک. شائستہ صاحبہ, جو اسلاموفوبیا کا بتایا ہے پرائم منسٹر نے, اٹ از اے فیکٹ کہ اسلاموفوبیا ایک یونیورسل ایشو ہے. جو معاملہ سمجھ رہے ہیں ایکچولی یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اور اس میں ایک روڈ سے یا ایک جگہ پہ غصہ نکالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جب آپ اس کو بڑے لیول پر میکرو کازم پہ دیکھیں گے پھر تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, تمام جماعتوں کو. دیکھیں فریہ, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. دیکھیں مجھے علی محمد کی بات سن کے, مطلب ہی از ون آف دا ویری سین وائسز
ان پی ٹی آئی ہے اینڈ بہت آنریبل بھی ہیں، لیکن میں ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کی اپوزیشن کا کردار یہ دیکھ لیں اور 2017 کی اپوزیشن نے جو کردار اور رول پلے کیا تھا اس کا موازنہ بھی کر لیں. دیکھیں ہم دنیا سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے اور ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے اور ہمارا دکھ، ہماری تکلیف اور جو وہ اس کو سمجھے، لیکن جو ہمارے اپنے اندر ملک کے اندر جو تکالیف ہیں، جو دکھ ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو پرائم منسٹر سمجھنا نہیں چاہ رہے، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں اسمبلی از دا فورم جہاں پہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. کل عدم کرتے ہوئے بھی دیکھیں آئی فیل کہ میں سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے سے مذاکرات چل رہے تھے. وائی وازنٹ دی اپوزیشن ٹیکن آن بورڈ؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے اپنے حلقوں کو، اپنے کانسٹیٹوئنسیز کو، وہاں کے لوگوں کو. تو اگر ہم نے کوئی بات اکراس کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے بھائیوں کو اس کو سمجھانا ہے، اپنی ماں بہنوں کو، بزرگوں سے کوئی بات کرنی ہے، تو وہ نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہی کر سکتے ہیں. اسپیکر صاحب حکومت نہیں ہے جو ہے وہ. اور دوسری بات دیکھیں فریہ، میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا علاج کریں، لیکن ہمارے اپنے گھر میں جو مسائل ہیں ان کو ہم پہلے بیٹھ کے کیوں نہیں سارٹ آؤٹ کرتے؟ کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اینڈ یہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہے. I wish I had more time, but بریگیڈیئر صاحب جو پہلے شائستہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا اس کے ساتھ میرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے. بنی کیسے تھی یہ جماعت؟ کیا اس وقت کوئی اور پولیٹیکل موٹیویشن تھی؟ اور پھر جب اس کو پچھلے سال سے یا اس سے پہلے سے یہ واچ لسٹ پر تھی تو اس کو کیوں نہیں مانیٹر کیا گیا کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کو شاید را کی بھی سپورٹ تھی یا شاید کہیں اور سے سپورٹ تھی. تو مانیٹر جو جماعت ہو رہی تھی اس پہ تو بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا ہم کو. بریگیڈیئر صاحب آئی تھنک یہ ٹی ایل پی کو جو آپ نے دیکھا جب سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو جب رجسٹرڈ کیا گیا تھا پارٹی، آئی تھنک اس وقت یہ سوچا گیا کہ شاید ان کو اگر مین اسٹریم میں لے آئیں گے تو یہ جو ان کا ایک ڈفرینٹ ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہے اور سوچ ہے وہ ذرا بدل جائے گی اور مین پالیٹکس میں آ جائیں گے. لیکن کیونکہ انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں اپنے آپ کو چینج کیا، ووٹ بینک بہت بڑھ گیا. لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ تھریٹننگ جو نوٹ تھے نا وہ بہت خطرناک تھے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کو ریٹ کو تھریٹ کریں کہ جی آپ تفیر کو واپس کر دیں. یہ حکومت وقت کا کام ہے. جو بھی حکومت ہے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں فارن آفس سے مشورہ کر کے اور حکومت کو یہ ساتھ ڈیفیوز کرنے کے لیے اسٹیٹ آف اسمبلی میں آ جاتے، جوائنٹ ریزولوشن لاتے. میرے خیال میں نہ اپوزیشن نہ حکومت نہ کوئی بھی اس میں اعتراض نہ کرتا اور فل میجورٹی سے اس کو پاس کر کے اوکے اس پہ میں کامنٹ لے لیتی ہوں علی صاحب سے کیونکہ پھر وقت ختم ہے. کیا یہ پاسبلٹی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا کنسیڈرنگ کہ پارلیمنٹ میں آپ کا اور اپوزیشن کے درمیان بہت فاصلے ہیں؟ ایون دین اس پہ کوئی فرق اور دیکھیں اگر وہ اسلام آباد آ بھی جاتے فریہ، یہ بھی تو 126 دن بیٹھے نا، پہلے بھی بیٹھے ہیں. جب نیشنل ایشو آتا ہے اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. پولیس والوں کو مارے تھے اور آگے معاملات ہیں، بٹ یس ہی ہیز ٹو آنسر. نہیں دیٹ واز ٹو ڈینجرس. جی علی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں اس بات پہ نہیں بلیو کرتا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر حکومت یا اپوزیشن میں بڑی مخاصمت ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی.